إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر: قل لله الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. حضرات، اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو. آج کا مضمون وسیلہ اور شفاعت کا اسلامی تصور اس نوعیت سے اہم ہے. بر صغیر پاک و ہند میں جماعت اہل حدیث کے خلاف جس بنیاد پر زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا ہے وہ یہ کہ نعوذ باللہ یہ جماعت انبیاء اور صالحین کی گستاخ ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کاذبا. بڑی بڑی باتیں منہ سے نکالتے ہیں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. دشنام ترازی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ انبیاء اور صالحین کے فضائل کو تسلیم نہیں کرتے، وسیلہ کو نہیں مانتے، شفاعت کے قائل نہیں ہیں. اور نہ جانے کیا کچھ ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے. سب سے پہلی بات، وسیلہ کسے کہتے ہیں اور شفاعت سے کیا مراد ہے؟ الصحاح جو لغت کی مشہور کتاب ہے اس کے اندر اس کی لغوی تعریف ہے: ما یتقرب بہ الی الغیر، جس چیز کے ذریعہ کسی کا قرب حاصل کیا جائے. اسی طرح ابن اثیر کی النہایہ اس کے اندر یہ تعریف لکھی ہے: ما یتوسل بہ الی شیء، جس کے ذریعہ کسی چیز تک پہنچا جائے. اور لسان العرب جو عربی زبان کی بہت بڑی ڈکشنری ہے اس کے اندر اس کا معنی درجہ بھی ہے اور قرب بھی ہے. اور وہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ،
اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس کا مطلب و معنی کیا ہے؟ تمام مفسرین کے اتفاق سے کہ وہ اعمال جن اعمال کے ذریعہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہے۔ لیکن ہمارے بھائیوں نے اس آیت کا وہ مطلب و معنی کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا اور صحابہ کرام کے پاس اس کا فہم نہیں تھا۔ شفاعت، اس کے بارے میں بھی لغوی حیثیت سے تبصرہ ہو جانا ضروری ہے۔ شفاعت جو ہے لغوی اعتبار سے جوڑے اور جفت کو کہا جاتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ۔ اب اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ کوئی تنہا یکتا بے آسرا، بے سروسامہ، بے سہارا کہ اسے کسی کی حمایت اور کسی کی مدد نصیب ہوتا ہے۔ اب شریعت اسلام میں جو شفاعت کا نظریہ ہے، شفاعت جو ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ کون مالک ہے؟ اللہ۔ اے میرے نبی اعلان کر دیجئے الشفاعت للہ جمیعا، جو شفاعت ہے یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں دلائل کے ساتھ عرض کروں گا۔ آئیے پہلے وسیلہ پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وسیلہ کے منکر ہے، حالانکہ جو مشروع وسیلہ ہے قرآن اور حدیث میں ہم اس کے قائل ہیں، قائل بھی ہیں اور فاعل بھی ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ مشروع صورتیں کون سی ہیں؟ وہ تین ہیں جو قرآن اور حدیث میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اعمال کو بطور وسیلہ کے پیش کرنا، جیسے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ اس آیت کریمہ میں کیا ہے؟ فَآمَنَّا، اور ایمان عقیدہ اور عمل صالح کو کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے عقیدہ بھی اپنا لیا ہے، عمل بھی نیک کرنا شروع کر دیا، تو ہمیں معاف کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 بندے غار کے اندر بند ہو۔ اب اس حدیث کو علماء کئی پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں، لیکن اس حدیث کا تعلق عقیدے کے ساتھ بھی ہے۔ اس میں کیا عقیدہ ہے کہ ان 3 آدمیوں نے اپنے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ پہلا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔ دوسرا، مزدور کی اجرت منافع کے ساتھ دینے والا۔ تیسرا، زنا سے بچنے والا۔ اب جب تینوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال پیش کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس وسیلہ و ذریعہ کو قبول کرتے ہوئے ان سے وہ آفت اور مصیبت کو دور کر دیا۔ حضرات، دوسرا وسیلہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ذریعہ پکار۔ اللہ کو اس کی صفات کا وسیلہ دینا،
جیسے کہ میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح وسیلہ دیا کرتے تھے. اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے نام اپنی ذات کو دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈالنا، اس کی صفات کا وسیلہ ڈالنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جیسے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، اعوذ بعزت اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت کے ساتھ اور اس کی قدرت کے ساتھ. اسی طرح اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا یہ وسیلہ بھی جائز ہے. حضرات، وسیلہ کی تیسری صورت جو کتاب و سنت میں مشروع اور جائز وہ کیا ہے کہ زندہ انسان سے دعا کروانا. جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بارش کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کے ذریعہ دعا کرواتے اور کیا کہتے کہ اے اللہ تیرے نبی زندہ ہو اور ہم ان کے ذریعہ آپ کی دعا سے تجھ سے بارش مانگتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کے ذریعہ آپ سے دعا کروا کے تجھ سے بارش طلب کرتے. حضرات، اب یہ ہے وہ صورتیں جو کتاب و سنت میں ثابت ہیں اور سلف صالحین جن پر عامل ہے. اب آئیے اس کے علاوہ جو غیر اسلامی بدعت، کفریہ اور شرکیہ وسیلے کی صورتیں وہ کون سی ہے؟ زندہ یا میت فوت شدہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا. کیسے؟ یا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، اللہ خیر کر عبد القادر جیلانی کے واسطے، اس کے وسیلے سے. زندہ یا فوت شدہ اس کی ذات کا وسیلہ دینا. اسی طرح قبر کا وسیلہ دینا یا قبر والے کا وسیلہ دینا. اللہ تجھے قبر کا وسیلہ ہے، قبر والے کا وسیلہ ہے. پانچویں صورت قبر والے سے دعا کروانا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. آپ حیران ہوں گے کہ قبر والے سے دعا کروانا، اسے کام کہنا. ہاں، وسیلہ کے بارے میں پاکستان کے اندر جو بسنے والے رافضی شیعہ ہیں وہ بھی اپنے ائمہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اور صالحین زندہ فوت شدہ ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان کی قبر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور قبر میں جو مدفون شخصیات ہیں ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے بگڑے کام بنا. مشہور کتاب آیت اللہ خمینی نے لکھی ہے مسائل فقہ جعفریہ، اس کے اندر یہ وسیلے کی تمام صورتیں موجود ہیں. اسی طرح جال حق احمد یار نعیمی اور فتاوی رضویہ احمد رضا خان بریلوی صاحب، وہ بھی زندہ اور فوت شدہ اور قبر اور صاحب قبر سے مانگنا اور اس کا وسیلہ ڈالنا اس کو جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ ما انزل اللہ بہا من سلطان. اور شیطان نے ان کا یہ عمل کتنا دلچسپ اور ان کے لیے اچھا قرار دیا ہوا ہے. شیطان کیا کہتا ہے کہ یہ مقدس ہستیاں ہیں جو اللہ کو بڑی پیاری ہیں،
جب ان کے نام سے مانگا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے خوش ہوں گے. اور یہی وہ بنیاد ہے کہ جس بنیاد پر مشرکین مکہ اپنی ہستیوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حالانکہ ان کا یہ نظریہ بھی جھوٹ ہے کہ ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں، وسیلہ ان ہستیوں کا ڈالتے ہیں، اللہ ان کے ذریعہ دے. اب اگر اللہ سے مانگتے تو پھر یا علی مدد اور یا غوث مدد کا کیا معنی ہے؟ پھر بھاول حق بیڑا دھک، خواجہ معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی. اصل جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے، اور اس کے لیے انتہائی مناسب دروازہ یہ سمجھا گیا کہ لوگوں کے اندر وسیلے کی بات کو عام کریں کہ ان مقدس شخصیات کا وسیلہ ڈالیں. پہلے لوگ وسیلہ ڈالنا شروع کرتے ہیں، پھر بعد میں انہی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اپنی اولاد کا نام کیا رکھتے ہیں؟ پیرا دتا. پہلے پیر کا وسیلہ ڈالا، پھر بعد میں نام رکھ دیا کہ یہ پیروں نے دیا ہے، نعوذ باللہ یہ اللہ نے نہیں دیا. اب اس سلسلہ میں جیسے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، ایسے یہ عقیدہ دیوبندی حضرات کا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کلیات امدادیہ، جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سید الطائفہ جن کا لقب ہے، دیوبندی جماعت کے سردار. کلیات امدادیہ میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جہاز امت کا حق نے کر دیا آپ کے ہاتھوں، اب بس چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ. پھنسا ہوں بے طرح گرداب غم میں نا خدا ہو کر، میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور وسیلے کی آڑ میں آپ سے استغاثہ کہ میں مصیبتوں میں پھنسا ہوں، میری کشتی کو اگر کوئی پار لگانے والا ہے تو نبی پار لگانے والا ہے. اسی طرح کیا لکھتے ہیں؟ کر کے نثار آپ پہ گھر بار یا رسول اللہ، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول اللہ. اچھا ہوں یا برا ہوں، غرض جو کچھ ہوں سو ہوں، پر ہوں تمہارا، تم میرے مختار یا رسول اللہ. وسیلہ کی آڑ میں نبی کو مختار سمجھنا. اور پھر کیا لکھا ہے؟ کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاؤ جرم سے. کہتے ہیں اس کو گناہوں کا کیا ڈر ہے کہ تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول اللہ. سیاہ و سفید کا اور تمام چیزوں کا مختار وسیلے کی آڑ میں نبی کو بنا دینا، اللہ کی قسم ہے یہ عقیدہ توحید سے کھلی بغاوت. یہی بات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید جناب اشرف علی تھانوی صاحب، جن کی مشہور کتاب ہے بہشتی دیوبند، اور ان کی دیوبند جماعت میں مرکزی حیثیت ہے. ان کی یہ مشہور کتاب ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق. اس کے اندر صفحہ نمبر 97 پر وہ اپنے پیر کے بارے میں ایک مصرع کہتے ہیں: اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا، آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، تم سوا اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجا، بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا. کہتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ قاضی ہوگا، آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا بربلا، اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا. تو یہ وسیلہ کی آڑ میں نظریہ رکھنا کہ انبیاء اور اولیاء جو چاہیں کر کے دکھائیں، یہ وہ خالصتاً مشرکانہ عقیدہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بت پرستوں کا تھا. اسی طرح تبلیغی نصاب کے اندر ایک حکایت موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر ایک پیر ہے، ایک بزرگ ہے رفاعی، کہتے ہیں وہ رفاعی صاحب آئے، انہوں نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ،
نبی پاک کو سلام کا، تو آپ نے قبر سے اپنا ہاتھ باہر نکال لیا مصافحہ کرنے کے لیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی مزے کا خیز بات ہے۔ آپ کی بیٹی روئے، یا بتا من جنت الفردوس ماوا، پیغمبر لگتے جگر کو تسلی دینے کے لیے قبر سے ہاتھ نہ نکالے، نبی کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قبر سے ہاتھ نہ نکالیں، اور تمہارے قبر پرستی کے مذہب کو فروغ دینے کے لیے نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے قبر سے اپنا ہاتھ نکال دیا۔ تو وسیلہ کی آڑ میں اس خالص مشرکانہ عقیدے کو پرموٹ کیا جاتا ہے کہ جس کی تردید اللہ اور اس کے رسول نے کی۔ اب آئیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ اللہ کی طرف تلاش کرو۔ اللہ نے یہ حکم سب سے پہلے اپنے نبی کو دیا ہے۔ بتائیے 23 سالہ دور نبوت میں اللہ کے نبی نے کس دعا میں کس ہستی کا وسیلہ ڈالا ہے؟ بلکہ آپ نے قرآن کے ذریعہ، اپنے فرمان کے ذریعہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صالحین کی جو دعائیں ہیں وہ ذکر فرمائی ہیں۔ نبیوں نے جب بھی پکارا ہے کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو، بغیر وسیلہ و ذریعہ کے پکارا ہے، اولاد کے لیے پکارا ہے، رزق کے لیے پکارا ہے، شفا کے لیے پکارا ہے، غلبہ کے لیے پکارا ہے، مسائل سے نجات کے لیے پکارا ہے۔ جن بنیادوں پر آج اللہ کی بارگاہ میں بے حرمت فلاں، بے طفیل فلاں، بے نظر فلاں، فلاں کی منت و سنگت سے، فلاں کے واسطے سے، اللہ کی قسم ہے جن چیزوں میں لوگوں نے مخلوق کو خالق کے سامنے شفیع بنا کر پیش کیا ہے، وسیلہ بنا کر پیش کیا ہے، انبیاء نے ان چیزوں میں جب بھی پکارا کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا۔ اس آیت کریمہ کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بیان نہیں کیا، صحابہ کرام نے تو یہ نہیں سمجھا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی ہے کسی بابے کو اللہ اور اپنے درمیان ڈالنے۔ اب آئیے ان کے دلائل کا مختصر جائزہ بھی لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر آیت آتی ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 64 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخشش مانگنا یہ وسیلہ ہے، اور اسی کے ساتھ ایک جھوٹی اور من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آیا اور اس نے کہا میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا روسیا ہوں، میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں۔ شعب الایمان البیہقی، یہ روایت کئی وجوہ سے غیر ثابت ہے۔ محمد بن روح راوی مجہول ہے، ابو حرب ہلال کا کوئی عطا پتہ نہیں، اور عمر بن محمد بن عمر بن الحسین یہ بھی مجہول ہے۔ مجاہیل کی روایت کو عقیدے کی دلیل پیش کرنا یہ جہلاء کا وتیرہ ہے، عقل مندوں کا طریقہ نہیں۔ اب وسیلے پر ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں، وہ دلیل کیا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اماں حوا کے ساتھ جب نکاح ہوا، مجھے ایک بزرگ کہنے لگے میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ کو اس سوال کا جواب نہیں آنا، کیونکہ اس سوال کا جواب عاشق لوگوں کو آتا ہے، مولویوں کو نہیں آتا جو طریقت کو سمجھنے والے ہیں۔ میں نے کہا اچھا اگر مجھے نہیں آتا تو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، نہ پوچھے۔ کہتا نہیں اچھا میں پوچھ لیتا ہوں۔ سوال کیا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اماں حوا کے ساتھ نکاح ہوا تو حق مہر کیا ہے؟ میں نے کہا جی واقعی سوال ایسا ہے، حق مہر کیا تھا؟ بانمتی نے کنبا جوڑا کہیں کینٹ کہیں کرو، مذہب ثابت کرنے کے لیے باب آدم کے نکاح پر جا ہاتھ ڈالا ہے۔
اور جب اللہ نے کہہ دیا تیری بیوی ہے، یہاں مولوی کہتا ہے میں تیری بیوی بناتا ہوں، جب اللہ کہہ دے تیری بیوی ہے وہاں کسی نکاح خان کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، آپ کا وسیلہ ڈالا کہ میں آپ کے وسیلے سے نکاح کرتا ہوں، آپ کا وسیلہ اور آپ پر جو درود شریف پڑھنا تھا یہ باب آدم کا حق میں ہے۔ تو یہ گپے ہانکنے میں اتنے ماہر ہیں، ٹخنے جوڑ کر نہیں مارتے بلکہ ٹخنے کھول کر مارتے، ٹخنے کھول کر گپے ہانکنا، بڑی بڑی گپے اپنے منہ سے نکالتے۔ اسی طرح ایک روایت ہے جو مستدرک حاکم کے اندر مجمع الزوائد کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام نے دانا کھا لیا، اللہ نے زمین پر بھیج دیا، زمین پر بھیجنے کے بعد باب آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، آسمان پر دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نبی کا وسیلہ ڈالا، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ وہابیوں آدم کو جنت ملے گی نبی کے وسیلے سے، توبہ قبول ہوئی نبی کے وسیلے سے، تمہاری بھی بخشش ہونی ہے تو وسیلے کو مان لو وگرنہ تمہاری بخشش نہیں ہے۔ حضرات اب یہ جو روایت ہے اس کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم، امام بزار نے مسند بزار میں اور حافظ ابن حجر نے، حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے، دیگر ائمہ محدثین نے اس کو متروک قرار دیا ہے، اور یہ متروک راوی کی روایت دین کے اندر بطور حجت کے پیش کرنا یہ اہل بدعت کا وتیرہ ہے، اہل حق کا شیوان، یہ روایت بھی دلیل نہیں بن سکتی۔ اب اسی طرح ایک اور روایت وسیلے پر دلیل پیش کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا، مدینہ میں شدید قحط آ گیا، مدینہ میں شدید قحط آ گیا، قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشہ، انہوں نے سیدہ عائشہ کی طرف شکایت کی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی پاک کی قبر اور آسمان کے درمیان ایک ایسا شگاف رکھو اور پھر اس کے ذریعہ اللہ آسمان سے بارش اتارے گا قحط کو ختم کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو بارش کے لیے بطور وسیلہ اختیار کیا گیا ہے۔ اب آئیے اس روایت کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انی حرمت المدینہ کما حرم عبدک ابراہیم المکہ، اللہ میں مدینے کو حرام ٹھہراتا ہوں، حرمت والا بناتا ہوں، جس طرح تیرے دوست تیرے بندے تیرے نبی رسول ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا ہے۔ اے اللہ مدینے میں مکے سے دگنی برکت دے دے۔ بتاؤ اللہ کے پیغمبر کی وفات سے لے کر آج تک مدینہ میں وہ کون سا دور آیا ہے کہ پیغمبر کی دعا کے باوجود وہاں پر بے برکتی ہو اور قحط سالیاں ہو؟ اللہ کی قسم ہے ای خیال استو محال استو جنو، اللہ بھی سچا ہے اس کا نبی بھی سچا ہے، مدینے میں بے برکتی اور کبھی قحط ہو سکتا نہیں۔ حضرات استنادی حیثیت اس روایت کی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب کے اندر لکھا ہے کہ ابو الجوزا تابعی جو اس روایت کو بیان کرتے ان سے بیان کرنے والا جو راوی ہے عمر بن مالک، عمر بن مالک جب ابو الجوزا سے بیان کرتا ہے روایت غیر محفوظ ہوتی ہے، تو ضعیف اور غیر محفوظ روایت کو بالجزم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا صحابہ کا فرمان کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لولا کا ما خلقت الدنیا، اگر نبی نہ ہوتا تو دنیا نہ ہوتی۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے
اگر نبی پاک نہ ہوتے کل دنیا نہ ہوتی. یہ عقیدہ کن کا ہے؟ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ اگر عیسیٰ نہ ہوتے تو کل کائنات نہ ہوتی. اللہ کی قسم ہے یہ جھوٹی روایت ہے. اس کو جھوٹی روایت ذکر کرنے والے امام سیوطی رحمہ اللہ، کتاب کا نام اللعان المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، جھوٹی روایتوں کے مجموعے میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا. دوسری کتاب کن کی ہے؟ صنعانی رحمہ اللہ کی کتاب الموضوعات، انہوں نے بھی اس روایت کو جھوٹا قرار دیا. فتاوی تاتار خانیہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کل کائنات نہ ہوتی. یہ جاہل خطیبوں کا وتیرہ ہے. عقیدہ کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان بیان کرنا جسے دیگر نبیوں کی توہین ہو جائے، ہم ایسی شان و عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. منصب نبوت اور رسالت میں تمام انبیاء یکساں ہیں، برابر ہیں. لا نفرق بین احد من رسولہ، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ و بالا اگر کوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ایسی افضلیت کہ جسے دیگر انبیاء کی توہین ہو، ایسی افضلیت کی شریعت اجازت نہیں دیتی، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے لا تطرونی کما اطرتت النصارى مسیح ابن مریم، مجھے ایسے مت بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا لیا، بڑھا کر ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، بلکہ ان کو خدا بنا دیا. نعوذ باللہ من ذلک. حضرات، اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے. وہ روایت کون سی؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کات پڑ گیا. یہ بڑی مشہور روایت ہے. وسیلہ اور ذریعہ اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے خواب میں آئے، انہوں نے کہا علیک الکیس علیک الکیس، اے عمر دنائی اختیار کریں. اللہ کی قسم ہے یہ روایت الفاظ بول کر بتا رہے ہیں کہ یہ کسی رافضی کی کارستانی ہے. وہ نبی جو اپنی زندگی میں کہے کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا، وہ نبی جو اپنی زندگی میں کہے کہ شیطان اس رستے کو چھوڑ جاتا ہے کہ جس رستے سے عمر گزرتا ہے، وہ نبی جو اپنی دنیا میں اس ساتھی کے بارے میں خیر کے کلمات کہا کرتے تھے، حیات طیبہ میں ان کو افضل و بالا کہا کرتے تھے، اور جب دنیا سے گئے تو ان سے راضی تھے. کیا نعوذ باللہ کسی کے خواب میں آ کر کہنا تھا کہ عمر جو ہے وہ نادان ہو گیا اور اس کو کہے کہ وہ درائی اختیار کرے؟ حضرات، ایسی سنگین باتیں وسیلہ کو ثابت کرنے کے لیے کرنا کیا عقل مند لوگوں کا وتیرہ اور شیوا ہے؟ آئیے پیر نصیر الدین نصیر جو گولڑوی ہیں، پیر آف گولڑوا، پیر نصیر الدین نصیر باوجود بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے کے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اعانت و استعانت. وہ کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ ڈالنا یہ مکے کے مشرکین کا وتیرہ ہے. اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن عباس کو اپنی امت کو کیا عقیدہ دیا ہے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنی ہے کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. اور وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرنا ہے تو کس سے سوال کرنا ہے؟ اللہ سے سوال کرنا. حضرات، اسی طرح شفاعت کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے؟ شفاعت کے بارے میں نظریہ کہ ہمارے بابا جی، ہم نے ان کا پلہ تھام لیا ہے، جب پلہ تھاما ہے اللہ سے لڑ جھگڑ کر ہمیں جنت میں لے جائے گا. اس سلسلہ میں گزشتہ سال بھی میں نے ایک حوالہ دیا تھا کہ لاری اڈا کے ساتھ ایک موصوف شخصیت ہے جن کو ابو البیان سعید مجددی کہا جاتا ہے.
ان کی ایک تقریر مجھ سمیت کئی علماء کو سننے کا موقع ملا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک نقش بندی اللہ سے ناراض ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے شفاعت کا نظریہ ان لوگوں میں کیا ہے۔ اللہ سے ناراض ہو گیا، اللہ نے کہا راضی ہو جا، اس نے کہا میں راضی نہیں ہوتا۔ قصہ مختصر، جوش خطابت میں بڑی باتیں کہتا رہا۔ قصہ مختصر، اللہ نے کہا تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ جو تو کہے گا میں وہ کروں گا، جو تو کہے گا میں وہ کروں گا۔ اس نے کہا میں تب راضی ہوتا ہوں تو اپنی خدائی مجھے دے دے، پھر میں راضی ہوں۔ یہ سمجھنا کہ ملک الموت نے تھپڑ مار کر، ملک الموت کو تھپڑ مار کر روحوں والا تھیلا چھین لیا اور بی بی اس کے بیٹے کو زندہ کر دیا، یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہمیت کو گھٹانا۔ وما قدر اللہ حق قدری، یہ شفاعت کا نظریہ۔ اور اسی طرح یہ کہنا فلاں نے بندش کر دی ہے، بندش کر دی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے، کوئی اللہ سے بھی تگڑا ہے۔ اللہ تو رشتہ کروانا چاہتا ہے، پر کوئی اللہ سے بھی تگڑا ہے جس نے رشتہ روک دیا ہے۔ اللہ تو اولاد دینا چاہتا ہے، کوئی اللہ سے بھی تگڑا ہے جو اولاد ہونے نہیں دے رہا۔ یہ بندش کا نظریہ، اور پھر اس کی آڑ میں پرستش و پوجا کرنا، انبیاء کی پرستش و پوجا کرنا، فضیلت کے نام پر، مقام کے نام پر۔ پہلے اللہ کی صفات نبیوں میں ڈالتے ہیں، پھر ولیوں میں ڈالتے ہیں، پھر وہی صفات جانوروں میں ڈالتے ہیں، پھر وہی صفات درختوں میں ڈالتے ہیں۔ بیر گرے گا بیٹا ہوگا، پتا گرے گا بیٹی ہوگی۔ پھر وہی صفات گندے پانی کے اندر، جوڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ فلاں جوڑ کے اندر نہ ہے، آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ اور شفا دینے والا اور بیمار کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرات، یہ شفاعت اور وسیلہ کی آڑ میں اللہ کی بے باکانہ گستاخیاں کرنا اور اللہ کو اہمیت نہ دینا اور سیاہ سفید کا مالک مظلوم شخصیات کو سمجھنا، یہ مکے کے مشرکین سے بھی بگڑا ہوا نظریہ ہے۔ وہ تو مصیبت میں اللہ کو پکارتے تھے، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اور یہ مصیبت میں بھی پکارتے ہیں تو اپنی ہستیوں کو اور شخصیتوں کو پکارتے ہیں۔ باول حق بیڑا دک، بابا شاہ جمال دیوے پتر رتا لال۔ میں کہا کرتا ہوں کہ علی اجمیری کی 4 بیویاں تھیں، ایک بھی بیٹا اور بیٹی نہیں تھا۔ کیوں مانگتے ہو اس سے؟ پر ملا ہاں باشد شک نہ شبد، ان کے منہ میں زبان ہے، کہتے ہیں تم اللہ سے نہ مانگو، اللہ کی بھی بیٹا بیٹی نہیں ہے۔ اب اللہ کے لیے اولاد نہ ہونا یہ خوبی ہے، اور جس کی بیویاں ہوں اور اس کی اولاد نہ ہو یہ اس کے لیے عیب ہے۔ اللہ کی یہ خوبی کیسے؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبہ، اس اللہ کی تعریف ہے جس کی بیوی نہیں ہے، ولا ولدا، اور اللہ کی اولاد بھی نہیں ہے۔ میاں بیوی کے لیے اولاد نہ ہونا یہ عیب ہے، اللہ کے لیے اولاد نہ ہونا یہ اللہ کے لیے خوبی ہے۔ حضرات، اب شفاعت کے 2 پہلو ہیں۔ ایک، جرم کی نوعیت کیا ہے، شفاعت کرنے والے کی حیثیت کیا ہے۔ اگر جرم کی نوعیت شرک اور کفر ہے، وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرنے والا ہے کوئی بھی نبی ولی ان کی سفارش نہیں کریں گے۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، مشرک اور کافر ہے، سفارش کرنے والوں کی سفارش جو ہے ان کو فائدہ دے گی نہیں دے گی۔ اب یہ شفاعت کا نظریہ یہ بھی مشرکین کا نظریہ ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری وہ سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
सुम्मा यकूलु कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह। अल्लाह जिस भी नबी को किताब व हिकमत अता करता है वो लोगों को ये नहीं कहता कि मेरे मौजज़ात देकर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि अंबिया क्या कहते हैं, कूनू रब्बानीयीना, रब वाले बन जाओ। तो ये चमत्कार और करामतों का बाजार गर्म करके किसी को उड़न कलीन पर फजा में उड़ाते हैं और किसी को जमीन के नीचे से मदीने पहुंचा देते हैं और किसी को अल्लाह पर गालिब कर देते हैं और किसी के सामने अल्लाह को मजबूर कर देते हैं। अल्लाह की कसम है ये नजरिया भी मक्के के मुशरिकीन से आगे बढ़कर है। हज़रात अब आइए, अगर जुर्म की हैसियत संगीन है, अंबिया भी शिफात नहीं कर सकते, अंबिया भी शिफात नहीं कर सकते। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, यौम यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। फरिश्ते और फरिश्तों के सरदार सबों की हालत में होंगे, सबों की हालत में, सबों की हालत में, और उनकी अल्लाह के सामने मजाल नहीं होगी बोलने की। बोलेगा वही जिसको अल्लाह इजाजत देगा। हदीस शिफात है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे मुझे अपनी जान का डर है। हदीस शिफात है, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझे अपनी जान का डर है। हदीस शिफात, इब्राहीम कहेंगे मुझे अपनी जान का डर है। और मुश्किलात में ये नजरिया रखने वाले निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अगर वलियों की निगाह से तकदीरें बदलती, अल्लाह की कसम है नूह अलैहिस्सलाम कभी भी 1000 साल तबलीग न करते, सिर्फ 40 अफराद मुसलमान न होते। बेटा गर्क हो रहा है, अल्लाह इन्नबनी मिन अहली, मेरा बेटा मेरे हल से, ववादुका हक, तेरा वादा तो सच्चा है कि तेरे हल को बचाऊंगा। आसमान का बादशाह कहता है इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। और तुम्हें कब समझ आएगी कि नूह और लूत की बीवी जो है वो आग में जा रही है, तुम निगाह की बात करते हो। तुम्हें कब समझ आएगी कि वली चाह रहे हैं बेटा हो, लेकिन फलम्मा वज़अत था क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा। कौन है ये? हजरत ईसा के नाना है। पर अकीदा अहले हदीस का है वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। इनको फिर भी समझ नहीं आती। ये इजाद शाह हमारे गुजरांवाला का शख्स और सड़कों से खज्जल होने वाला जरदारी का पीर बन गया तो करोड़पति हो गया। अब वो उसका मुश्किल कुशा बना बैठा है, 10 साल जेल में रहा है। इनकी मत मारी, इनको समझ नहीं आती कि 100 फौजी बर्फ के तले दब गया है और ये शिफात और वसीले की बात कर रहे हैं। बाना वजीरिस्तान में अमेरिका ड्रोन हमले कर रहा है, उम्मत मुस्लिमा के बच्चे मर रहे हैं और ये कहते हैं कि 65 की जंग हमारे बाबा जी ने जिता दी। रावी के पुल पर बम गिराया, बाबा जी ने नीचे से झोंप लिया, कैद कर लिया। अब वो बाबे किधर गए हैं? उनको भेजो ना बाना वजीरिस्तान में कोई सज्जादा नशी। अमेरिका ड्रोन गिराए और ये नीचे से कैच कर ले कि हमने पकड़ लिया है। ये वसीला बड़ा तगड़ा है और ये बड़ा शफी है। हज़रात, अंबिया की अल्लाह के सामने बात करने की मजाल नहीं है। हदीस शिफात है, अल्लाह के नबी सजदा में गिर जाएंगे। सही बुखारी के अंदर ये हदीस है। सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करेंगे। अल्फाज सुनिए, फरमाया फयातूनी फाकूलु अना लहा फअस्ताज़िनु अला रब्बी फयूज़नु ली। लोग मेरे पास चल कर आएंगे, मैं अपने अल्लाह से इजाजत मांगूंगा। अल्लाह मुझे सिफारिश करने की इजाजत है, सिफारिश करने की इजाजत है। अल्लाह मुझे इजाजत देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं सजदे में गिर जाऊंगा और सजदे में गिरने के बाद मैं अल्लाह की तारीफ ऐसे कलिमात के साथ करूंगा जो मुझे अब पता नहीं है। अल्लाह उस वक्त बताएगा और फिर मैं जब सजदे की हालत में अल्लाह की तारीफ करूंगा तो अल्लाह कहेंगे या मुहम्मदू, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरफा रासक, अपना सर उठाएं, सल तोता, आप सवाल करें मैं आपको अता करूंगा।
اشفا آپ سفارش کریں تو شفا میں آپ کی سفارش قبول کروں گا. اور یہاں نبیوں کی مجال نہیں کہ اللہ کے سامنے سفارش کرے اور تو جنت کے سرٹیفکیٹ اپنے بابوں کے نام پہ بانٹتا پھرتا ہے. کر لے اپنے عقیدے کی اصلاح. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور جو شرک کرنے والا ہے کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو اس کے اعمال کی بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. حضرات آئیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ما من شفیع الا من بعد اذنہ. اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش ہوگی. دیکھو نبی پاک نے اللہ سے اجازت لی ہے پھر سفارش. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ کی اجازت کے بغیر کس کی ضرورت ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ. جس کو اللہ اجازت دے گا اس کی شفاعت اللہ کے ہاں فائدہ مند ہے. کسی اور کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی زبان کو کھول سکے. اور آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سفارش ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ حدیث میں ہے صحیح بخاری کے اندر فرمایا من اسعد بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ. کس خوش نصیب کو قیامت کے دن آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ فرمایا جو بھی مسلمان ہے اسے قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہوگی. اس سے پتہ یہ چلا کہ کافروں اور مشرکوں کو نبی پاک کی سفارش نہیں ملے گی بلکہ مومنوں اور مسلمانوں کو ملے گی. بتیوں کو بھی نہیں ملے گی. حدیث ہے غرم محجلین من اثر الوضو. گروہ آئے گا وضو کے آزاد چمکتے ہوئے ہوں گے. نبی پاک کہیں گے امتی امتی میری امت ہے. ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی. فرمایا آپ کی امت نہیں سحقن سحقن لمن بدل بعدی. فرمایا ان کے لیے دوری اور ہلاکت ہے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا. اب یہ اہل بدعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی سفارش نہیں کرے. نہ مشرکین کی نہ کافروں کی نہ بتیوں کی. آپ سفارش کریں گے صحیح العقیدہ صحیح المنج جو کبیرہ گناہ کے مرتکبین مسلمان ہیں ان کی. حدیث میں آتا ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کے پاس آئے. آپ اللہ سے کوئی دعا کر لیں آپ کی وہ دعا قبول کی جائے گی. کوئی دعا کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ موقع قیامت کے دن استعمال کر سکتا ہوں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں. فرمایا انی اختبات دعوتی شفاعۃ لامتی. یہ موقع میں قیامت کے دن اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے استعمال کروں گا. فرمایا فہی نائلہ انشاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. میری سفارش اور میری شفاعت اس کو ملے گی جو میری امت میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوگا. حضرات دوسری حدیث ہے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. میری امت میں سے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کو سفارش میری نصیب ہوگی. لیکن بعض کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سفارش نہیں کریں گے. آئیں ان کو بھی نبی پاک کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الزکوٰۃ کے اندر. فرمایا قیامت والے دن اونٹوں کا مالک آئے گا جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی. مسلمان ہونے کے باوجود مجھے پکار کر کہے گا مجھے بچائیں. میں اسے کہوں گا لا املک لک. آج میں تیرے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں. اسی طرح فرمایا بکریوں والا آئے گا جس نے بکریوں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی. فلا یاتی احدکم یوم القیامہ بشاۃ یحملها علی رقبته له یعار ویقول یا محمد فاقول لا املک لک شیئا قد بلغت. فرمایا یہ بکریوں کا مالک آئے اور مجھے کہے کہ مجھے بچا لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسے کہوں گا میں تیرے لیے آج کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں.
اور مالک کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن ابی منافق ہے، جنازہ بھی پڑھایا ہے نبی پاک نے، کرتا بھی پہنایا ہے، لعاب بھی لگایا ہے۔ اللہ بادشاہ کہتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اے میرے نبی آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے سفارش کریں گے، میں نے اس کے حق میں آپ کی سفارش کو قبول کرنا نہیں ہے۔ کب تیرا عقیدہ درست ہوگا؟ کون ہے؟ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، احاج لکا، میں تیرے لیے اللہ کے ہاں حجت پیش کروں گا۔ اس نے کہا احب النار علی الآر، میں نے آگ کو آگ پر پسند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میرے کہنے پر اللہ اسے جہنم کے نچلے طبقے سے نکال کر اوپر لے آئے گا، پر یہ کافر بھی نبی پاک کی شفاعت پر جہنم سے نکل سکتا نہیں نکل سکتا۔ اپنے عقیدے کو درست کر لو کہ شفاعت کا مالک اللہ ہے، اور کئی جرموں پر نبیوں کو بھی سفارش کا حق نہیں ہے، اور جو سفارش کرنے والے ہیں اللہ ان کو اجازت دے گا، اور پھر اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اور جن کے بارے میں اللہ ان کو سفارش کا حق دے گا ان کے بارے میں اللہ سفارش قبول کر لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اللہ جس کے لیے سفارش کو پسند کرے گا اپنے نبیوں سے کہے گا ان کے لیے سفارش کرو، اور اللہ نبیوں کی صفات آپ کی سفارش پر اہل کبائر کو، کبیرہ گناہ کے جو مرتکبین گناہگار جہنم میں ہیں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ حضرات یہ وسیلہ اور شفاعت کا اسلامی تصور ہے، اور یہ جو تصورات ان لوگوں نے بنائے ہیں جاہلیت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ مشرکین کے عقیدے کو اسلام کے لیبل پر پرموٹ کرنے کی ایک گھنونی سازش ہے۔ پر یاد رکھ لو اللہ کی قسم ہے صحابہ کے منہج پر چلنے والے ابن تیمیہ کے روحانی فرزند جب تک زندہ ہیں ہم اللہ کے حقوق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ اور آخری بات جو اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن عباس سے کہی تھی وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کرنا ہے کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے، اور مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔